معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان میاں طاہر، اور ہم پیش کرتے ہیں آپ کے لیے پروگرام فتاوی آن لائن، اور یہ پیشکش ہے مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان کی، اور یہ پروگرام گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے براہ راست آپ کی خدمت میں ہر روز عصر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے۔ ریکارڈڈ پروگرام مختلف کیبل نیٹ ورک کے ذریعے دکھایا جاتا ہے۔ اپنے دینی، معاشی، معاشرتی مسائل کے لیے ہمیں کال کیجیے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800117777۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات حسب معمول معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، مدبر، محقق، مصنف، مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدظلہ العالی مرحمت فرماتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیں، اور میں بہنوں اور بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ اپنے عزیز و اقارب کو ہمارے پروگرام کے بارے میں مطلع کیجیے، اور انہیں بتائیے کہ ہمارا ٹول فری نمبر پورے پاکستان سے، کراچی سے لے کر خیبر تک بالکل فری ہے۔ آپ ہمیں کال کیجیے اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہم سے جواب طلب کیجیے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800117777۔ جی مولانا، ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں، کیا ایک ہی وقت کے اندر؟ یہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی مولانا۔ مولانا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں زکوٰۃ جو ہے مالیت پر 40واں حصہ اللہ کے راستے کے اندر نکالنا پڑتا ہے، تو بھائی کا سوال یہ کہ یہ 40ویں حصے کی کوئی دلیل، یعنی 2.5% کی کوئی دلیل درکار ہے؟ قرآن مجید کا انداز بیان یہ ہے کہ اس نے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج جو ہے نا، ان کے بارے میں تفصیلی احکام نہیں بیان فرمائے۔ یہ جو اللہ کے رسول ساتھ آئے تھے کتاب کے، ان پر چھوڑ دیے گئے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سنت میں ان چیزوں کی وضاحت کی ہے کہ نماز کی کتنی رکھتے ہیں، رکوع 1 ہے، سجدے 2، جو کچھ بھی ہے طریقہ۔ اسی طرح زکوٰۃ جو ہے نا کہ اس کا نصاب کیا ہے، کم از کم مال کتنا جس پر زکوٰۃ لگے گی، اس کی شرح کیا ہے، کس مال میں کس شرح سے دی، یہ ساری چیزیں سنت میں بیان ہوئی ہیں۔ یہ چاندی اور سونے کے بارے میں کہ ربع العشر، کہ اس میں چوتھا حصہ جو نا 10ویں حصے کا، یعنی 1/40، یہ زکوٰۃ اس میں واجب ہے۔ یہ سنت کی کتابوں میں ہر جگہ مل جاتی ہے، اور اس پر اجماع بھی ہے، کوئی عالم اس کے خلاف نہیں۔ سارے گروہ اور سارے مسلک میں مانتے ہیں کہ سونا اور چاندی جو ہے اس پر زکوٰۃ 40واں حصہ۔ یہ طے شدہ باتیں ہیں، ان میں بھی اختلاف ڈالنے کی کوشش کرنا اتحاد کے نام پر امت میں تفریق پیدا کرنا۔ دعوت یہ دینی ہے کہ ہم جھگڑے ختم کرنا چاہتے ہیں، اور شوشہ ایسا چھوڑتے ہیں کہ جو باتیں پہلے سے طے ہیں وہ بھی متنازع ہو جاتی ہیں۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ مولانا ہمارے پاس ایک تحریری سوال ہے کہ اللہ کا فضل اور رحمت کیا دونوں ایک ہی چیز ہے یا دونوں میں کچھ فرق ہے؟ اگر فرق ہے تو وضاحت فرما دیں۔ رحمت جی جی کال پڑی جی رحمت مہربانی کرنے کو کہتے ہیں، فضل زیادہ کو کہتے ہیں کہ جتنا حق کسی کا بنتا ہو اس سے بھی زیادہ دیا جائے۔ لفظی مفہوم تو یہ ہے، مگر جہاں یہ اکٹھے دونوں آ جائیں گے، قرب فضل اللہ و برحمتی، جیسے مسجد میں داخلے کے وقت بھی وقت علیہ بابا رحمت کا، افطار علیہ بابا فضل کا، یا اللہ منی اسألک من فضلک، دونوں طرح آتا۔ تو اندر داخل ہوتے وقت ہم رحمت مانگتے ہیں، باہر نکلتے وقت فضل مانگتے ہیں۔ جی کال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب ہے؟ جی الحمدللہ، تشریف فرمائیں۔ ہاں جی، مجھے سوال پوچھنے دو گے؟ جی پوچھیں بہن۔ پہلا تو یہ ہے کہ ہم نا آج کل دورہ قرآن کر رہے ہیں نا، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، جی تو بالکل اس میں ظاہر ہے ہر مسلک کی عورتیں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو کچھ خواتین نے یہ سوال پوچھا ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے جو چوما جاتا ہے، ہاں ہاں یا نبی کے نام پہ جو انگوٹھے چومے جاتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ عقیدت و محبت کے اندر بعض لوگ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے یہ عمل ضرور کرتے ہیں۔ ہاں جی، ہاں ٹھیک، اور اس کو ضروری سمجھتے ہیں نا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ ضروری سمجھنے والے تو میری بہن بالکل غلط ہے۔ ہاں جی،
یہ تو کوئی مسلک والا بھی نہیں کہتا کہ یہ کام لینا ضروری ہے. جو کہتا ہے ضروری اس کو سمجھانا چاہیے کہ بے شک اپنے مسلک کی کتابیں پڑھ لو. ضروری تو کوئی نہیں. جائز ہونے میں بھی جھگڑا کہ جائز بھی ہے یا نہیں کچھ ضروری کہنا ضروری کسی نے نہیں کہا. جو چومتے ہیں وہ بھی نہیں کوئی عالم کہتا کہ ضروری. کون کہے گا ضروری؟ نہیں لیکن جو چومتے ہیں ان کو کیا بتائیں ہم؟ میں بتاتا ہوں. قرآن مجید کے چومنے کے بارے میں بھی نہ اللہ کے رسول سے کوئی ثابت ہے. صحابہ کرام میں سے حضرت اکرمہ کے بارے میں جو ابو جہل کے بیٹے تھے بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے. کوئی اتنی مستند بات تو نہیں، مگر علماء نے کہا کہ چلو اگر تھوڑی بہت بھی گنجائش ہے کہ وہ جب قرآن مجید کو لیتے تھے نا ہاتھ میں تو پھر چوم کر اپنی آنکھوں پر لگاتے تھے اور کہتے ہاذا کتاب اور ربی ہے، کہ میں شرمندہ ہوں کتنی دیر تک میں نے اللہ کی اس کتاب کی قدر کیوں نہ کی. تو اس لیے اگر کوئی چوم لے تو اتنا جرم نہیں اس نے کیا، اور جو نہیں کا چومتا اچھا کرتا کیونکہ کوئی زیادہ ثبوت نہیں. اور انگوٹھے چومنے کا تو بالکل نہیں، وہ تو وضعی اور جعلی روایتیں نا، کوئی ایسی صحیح روایت نہیں. کچھ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چومے تھے. اگر وہ بات بھی صحیح ہوتی تو حضرت صدیق کا چومنا بھی بڑی بات تھی. بعض علماء کو مغالطہ بھی لگ گیا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر خلیفہ راشد ہیں، جب انہوں نے انگوٹھے چومے تو اس سے بڑی دلیل کیا، واقعی بڑی دلیل تھی. مگر صدیق اکبر کا چومنا بھی میری بہن ثابت نہیں، بناوٹی باتیں. تو انگوٹھے چومنا تو ایسے ہی ہے کہ نہ ہی اس کو کیا جائے، کوئی فائدہ نہیں. پھر اگر تھا نا تو صرف اقامت کے وقت تھا. جو کتابوں میں تھا نا وہ اذان کے وقت بھی نہیں تھا. کتابوں میں یہی فقہ کی کہ جب اقامت میں نام آئے تو چومنا نہیں، اس طرح کر کے پھونک مار کر اس کو رکھ لے. مگر یہ عام جو کر لیا اذان اور اقامت سے بھی آگے کہ جب نام آئے، یہ نہیں، یہ کسی نے نہیں لکھا، کسی بریلوی عالم میں بھی نہیں لکھا. کسی نے کرنا تو زیادہ سے زیادہ اذان اور اقامت تک کر لے بس. مولانا صاحب ایک دفعہ میں نے پہلے بھی آپ سے سوال کیا تھا وسیلہ کے متعلق، تو اس میں خواتین کو جو میں نے بتایا نا ظاہر ہر مسلک کی ہوتی ہیں، کوئی بات نہیں، سارے مسلک اپنے. میں نے کہا کہ انسان کی نیکی کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے نا، نیکا مال کا، کہ اللہ آپ کو اپنے نیک لوگوں سے جو محبت ہے اس کے وسیلے سے یا اپنے محبوب کی محبت کے وسیلے سے، تو وہ کہتے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے. نہیں، یہ جو کہتے ہیں جائز نہیں وہ بالکل جھوٹے ہیں. اللہ کے رسول کی محبت کا واسطہ دے کر تو ہم دعا کریں تو یہ تو میری بہن سب سے افضل عمل ایمان کی جڑ ہے، ایمان ہے. نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ تو اتنی بڑی کتاب وسیلہ کے رد میں ابن تیمیہ نے لکھی القاعدۃ الجلیلہ، مگر وہ کہتے ہیں کہ اگر بحق نبی یا بحرمت نبی سے مراد یہ لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے ہم محبت کرنے سے اللہ ہماری یہ دعا قبول کر، تو فرماتے ہیں فلا باس، پھر اس میں کیا عرض ہے. اور اس دور میں بھی وسیلے پر جو کتاب لکھی علامہ البانی صاحب نے، اس کے شروع میں لکھا کہ اگر تو یہ ہے مراد کہ طفیل بحرمت سے کہ رسول اللہ سے محبت آپ کی اطاعت، اس کو بناتے ہیں وسیلہ، تو اس کو کوئی نہیں ناجائز کہہ سکتا. لوگ نماز پڑھ کر اور میں زنا سے بچا تھا مزدور کو مزدوری دیجیے وہ پیش کر سکتے ہیں. تو اللہ کے رسول پر ایمان، حضور سے محبت ہے، یہ تو سارے دین کی جڑ ہے. اس کو اگر کوئی پیش کرتا ہے کہ اللہ میں تیرے رسول کو ماننے والا ہوں. قرآن مجید میں میری بہن دیکھیں تو وسیلہ دیا گیا ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. پہلے حوالہ کیا، ہم ایمان لائے، اللہ کو بھی مانا، رسول کو مانا، کتاب کو، ساری چیزیں تو آگئی. پھر کہا فاغفر لنا، فائے تفریح کہ ہم ایمان لائیں اس لیے. تو ایسے فکرے میں سارے وسیلے آ گئے، قرآن کا آ گیا، رسول کا آ گیا. اس کا نہ انکار کریں. جو کہتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں یا اولیاء کے، وہ آگے ریفر کرتے ہیں، یہ ان کی اپنی بات ہے، یہ غلط بات ہے. اللہ سے مانگے اور کہ اللہ اپنے رسول کے سبب سے دے. یہ نہیں کریں گے تو کیا کریں؟ قیامت کے دن ساری مخلوق آپ کے پاس جائے گی، آپ پھر اللہ کے حضور سفارش کریں گے. اللہ کے رسول کو تو درمیان سے نہیں نہ نکال سکتے. یہ تو محبت جو ناجائز کہتا ہے اس کی نادانی. بالکل یہ وسیلہ درست ہے. اچھا ایک اور سوال ہے کہ اگر بخار ہو جاتا ہے، 104 بخار ہے، 105 بخار ہے، اور مریض یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے روزہ توڑنا، تو کیا وہ توڑ سکتا ہے؟ بالکل توڑنا اس پر لازم ہے میری بہن. یہ نہیں کہ جائز ہے، جائز نہیں، ضروری ہے. اگر اس کی صحت خراب ہو گئی وہ بالکل مجرم ہوگا. کیوں؟ اس نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا. دوسرے دنوں میں رکھ سکتا ہے، اس کی بجائے روزہ کیوں نہیں کھولتا؟ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں میں انجیکشن لگوا لیتا ہوں بخار اتارنے والا، وہ لگوا دے. انجیکشن درست ہے. پہلے کچھ اگر جھگڑا کرتے بھی نہیں، اب بریلوی علماء بھی، مولانا نور اللہ جو تھے وہ بھی مان گئے. نہیں اپنے فتاوی میں کھول سے لکھا. دیوبندی حضرات پہلے ہی کلمۃ القوم لکھ چکے ہیں، مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ.
اور مصر کے علماء نے الفقہ والمذاہب الاربعہ میں بھی لکھا کہ یہ انجیکشن بالکل ٹھیک ہے. علامہ البانی صاحب نے بھی لکھا انجیکشن کا کوئی حرج نہیں. باقی انجیکشن اگر کوئی بہن طاقت کے لیے لگواتا ہے وہ تو پھر اس کی نیت ہی نہیں روزہ رکھنے. اب بیماری کا اگر لگوا رہے تو درست ہے, روزہ ٹھیک ہی ٹھیک. جی مطلب مولانا یہ انجیکشن کو کس دلیل کی روح سے ہم جائز قرار دیں گے, یہ تھوڑا سا واضح فرمائیں گے. آپ کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی مولانا صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ گاڑی لیتے ہیں وہ 40 دن تک ایمان سے دور رہتے ہیں, کیا اگر وہ اسی حالت میں مارے تو بے ایمان مرتا ہے؟ گاڑی لے لیں تو گالی گالی دیتے ہیں. نہیں بیٹا, بے ایمان تو کیا مرنا, ایمان تو سینے میں ہے, کافر تو نہیں وہ ہو گیا. مگر یہ باتیں مسلمان کی شان تو نہیں. سباب المومن فسوق, کسی مسلمان کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے, نافرمانی ہے اللہ پاک کی. اللہ ناراض ہوتا ہے. سب و شتم تو بالکل ناجائز ہے. باقی یہ بات نہیں کہ وہ ایمان سے خالی مرتا ہے. ایمان تو تب ہی جاتا جب کوئی نامراد یہ کہہ دے میں اللہ کے رسول کو رسول نہیں مانتا. جب تک یہ نہیں کہتا وہ کچھ بکتا رہے, کوئی گناہ کرے, کچھ عقیدے رکھے, وہ گمراہ ہو سکتا, جھوٹا ہو سکتا, کافر نہیں ہو سکتا. جب وہ یہ سرحد پار کرے گا کہ میں نہیں نبی علیہ السلام کو اب نبی مانتا, پھر وہ کافر ہوگا. السلام علیکم. جی آواز تھوڑی اونچی کریں اپنی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے 2 سوال پوچھنے ہیں آپ سے. جی پوچھیں. جی میں نے پوچھنا ہے اگر مینسز ہو جائے نا تو اگر صبح کے وقت ہو جائے, صبح سحری کے بعد تھوڑی دیر بعد ہو جائے تو احتراماً کھانا پینا نہیں چاہیے کہ ورنہ کھا لینا چاہیے؟ نہیں, روزہ نہیں بچی رہا, اس کے بعد اگر ضرور کھانے کی کبھی ہو تو کھا رہے. باقی رمضان شریف کا احترام تو کرنا ہی چاہیے نا. جو نہیں بھی روزہ رکھتا ہے وہ لوگوں کے سامنے علانیہ ایسا کرتا رہے. اور عورت کے لیے تو بالخصوص ہے. آپ تو بچی ہیں, ظاہر ہی نہیں کرنے چاہتے اپنے بھائی بہنوں پر بھی کہ مجھ کو یہ دن آئے ہیں, اس لیے خواہ مخواہ کھائیں گی. لوگ پوچھیں گے کیوں تندرست ہوتے کھا رہی, اپنے اشتہار ہی ہوگا نا, تو بچ کر چھپ چھپا کر کھا لیں. تو روزہ نہیں ہے. روزہ تو اکبر شام ہونے سے 1 منٹ پہلے بھی ایسا ہو گیا نا تو روزہ نہیں مشمار ہوگا, ختم ہو گیا. جی چلیں پوچھنا ہے استحاضہ کے بارے میں. ہاں, اگر استحاضہ ہوتا ہے جیسے 10 دن چھوڑتے ہیں نا تو 10 تاریخ کو نہانا چاہیے یا 11ویں تاریخ کو نہانا چاہیے؟ اچھا, آپ نے یہ 10 دن کی تحدید کسی دلیل کی روح سے کی ہے یا رسم و رواج کے حوالے سے فرمایا؟ یہ ہم نے کسی عالم سے پوچھا ہے, انہوں نے کہا کہ 10 دن چھوڑنے چاہیے. یہ حنفی اور مابعد ضعیف روایتوں کی بنا پر کہتے ہیں نا کہ اکثر مدت جو ہے نا حیض کی وہ 10 دن ہے, کم از کم 3 دن. مگر ان میں سے ثابت کوئی بھی نہیں. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ لکھ کر ساری نصب رائے میں ایک جرا پر اس پر کیا کہ کوئی نہیں ثابت. اس لیے یہ تو عورتوں کو ہی معلوم ہوتا ہے کہ کب تک حیض ہے. یعنی اس کے لیے علامتیں بیان ہوئی ہے کہ اگر وہ گاڑھا ہے بالکل سیاہ اور بدبودار تو وہ حیض ہے. اگر صرف زردی سی ہے یا اس طرح معمولی کوئی چیز ہے وہ کوئی نہیں. جب وہ گاڑھا ختم ہو جائے تو ان کو نماز شروع کرنی چاہیے. جی جی, میں نے استحاضہ کے بارے میں پوچھا ہے. استحاضہ ہی کہہ رہے ہیں نا کہ جب وہ فیصلہ کر لے گی نا کہ پیریڈ سے جو زیادہ دن ہیں آپ اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا. ہاں, 10 دن مکمل کرنے چاہیے. نہیں 10 دن کوئی نہیں بیٹی مکمل کرنے. جتنے وہ پہلے اس کی عادت تھی نا 5-6 دن یا 3 دن یا 4 دن, اتنے دن حیض ہے. اس کے بعد اگر نہیں رکتا تو پھر استحاضہ. جی ہم نے کسی عالم سے پوچھا تھا, انہوں نے کہا کہ 10 دن چھوڑنے لازم ہے. نہیں بالکل نہیں چھوڑنے. آپ نے یہی فرمایا تھا کہ جتنے تو چھوڑا کرتی تھی ایسا ہونے سے پہلے اتنے دن چھوڑ دے, جب وہ دن ختم ہو جائیں تو غسل کر کے نماز شروع. بہن مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ ہر آدمی پر ایک ہی قانون لاگو نہیں ہوتا, تو عورتوں کی اپنی اپنی ڈیوریشن ہے. جو نارمل ڈیوریشن ہے ان کی, اس کے بعد جو پیریڈ آئے گا اس کو استحاضہ کہیں. یہی فرمایا نا آپ نے. ہاں, مدت وغیرہ نہیں دیکھی جائے. ہیلو جی جی, ہمیں یہ تو پتا ہے, لیکن میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ وہ انہیں یہ بیماری ہے کافی دیر سے ہے, تو بس 6-7 دن کے بعد نارملی حالات ہیں. 10 دن تو ایک بہت ہی انتہائی مدت ہے, اور شاید کچھ عورتوں کے ساتھ ایسا ہو بھی, لیکن نارملی طور پر آپ دیکھیں کہ اپنی بہنیں, والدہ یا اس نسل کے اندر عموماً کتنے دن ہوتے ہیں, 5, 6, 7 جتنے دن ہوتے ہیں وہ چھوڑ کے
نہا لیں پھر آپ نمازیں شروع جس کریں۔ بہن کی یہ حالت ہے تندرست جب تھی اس وقت جتنے دن آتے تھے نا اس کو حیض کے اتنے دن چھوڑا کرے، مہینے میں سے جب وہ دن ختم ہو جائیں 10 کی نہیں کوئی ضرورت ہے، اتنے دن کے بعد نہا کر نماز شروع کرے۔ جی بات واضح ہو گئی جی؟ ہاں جی، اللہ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مولانا۔ ہم یہ انجیکشن کی بات کر رہے تھے کیونکہ ایک آدھ دانستہ، ایک آدھ مطلب ہم جو گھونٹ اپنے حلق کے اندر لے کے جاتے ہیں تو اس سے روزہ ہمارا خراب ہو جاتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا۔ جی فرمائیے۔ وہ آپ کہتے ہیں کہ استخارہ کر کے ہر قسم کی بات بتا دیتے ہیں، یہ آپ کو کس نے غلط فہمی میں ڈال دیا میری بہن؟ ہم تو یہ استخارے سے بتایا ہے نا کہ استخارہ کر کے ہر قسم کے گھر معاشی یا کوئی بھی مسائل ہو تو ان کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ میں آپ کے لیے بھی اور میری وہ بہن بھائی جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ان کو بتاتے چلیں کہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ استخارہ کے حوالے سے نہیں ہے۔ ہمیں صرف آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے نماز درست ہے یا روزے میں یہ کمی آ جائے تو پھر کیا طریقہ ہے، یا حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، طلاق اور میراث کے بارے میں استخارے وغیرہ کا کام ہمارے ہاں نہیں ہوتا۔ نہیں کوئی غیب کی باتیں ہم بہت نہیں ہم بتاتے۔ یہ پھر بتا دیں کہ زکوٰۃ کو ہمارے بھائی سے پوچھنے کے لیے تو ان کے بھائی ہیں لیکن ان کے ابو نہیں ہیں، ہاں ہاں تو ان کے گھر میں حالات میں کچھ ایسے ہیں تو کیا ان کو ہم اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ عید پر جو فطرانہ دینا ہوتا ہے وہ دے سکتے ہیں؟ آپ کے کیا لگتے ہیں وہ؟ جی آپ کے کیا لگتے ہیں؟ ہمارے ہمسائے ہیں، ویسے محلے والے ہیں، وہ دیں ان کو آپ دے رہی ہیں۔ دیں ان کا بہت حق بنتا ہے بچی، وہ ہمسائے ہیں غریب ہیں، ان کا آپ ضرور پتہ کریں، ان کو دیں زکوٰۃ بھی اور صدقات بھی۔ اگر کوئی ایسا رشتہ دار ہو بہن بھائی ہو تو پھر تو اور زیادہ حق بن جاتا نا۔ جی ٹھیک جی دے سکتے ہیں۔ جی مولانا انجیکشن کے بارے میں تھوڑی سی خلش تھی اس کو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، محمد امین شاہ لاہور سے بول رہا ہوں۔ ہاں، محمد امین امین شاہ شاہ صاحب لاہور سے بات کر رہے اللہ خیریت سے رکھے، پوچھیں امین شاہ۔ وہ کل جو ہے نا وہی والی بات، اس کے بات کوئی رہ گئی تو درمیان میں لائن کٹ گئی۔ اگر یہ وہ جو فرماتے ہیں وہ عالم صاحب کہ یہ قومی حیثیت میں یہود و نصارہ کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے، ان کو قومی حیثیت سے دیکھا جائے تو پھر اہل کتاب جو ان سے نکاح کی اجازت کیا میں نے کیا، یہ نکاح دوستی اور محبت کے جذبات کے بغیر ہو جائے گا، یعنی اہل کتاب سے خواتین سے نکاح کی اجازت لے جو سمجھ لی بات یہی، وہ شوشے چھوڑتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ان سے دلی محبت جو کرے گا وہ کافر ہو کر ہی مرے گا نا، خواہ بیوی سے اس طرح محبت کرے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا، آپ بھی سورۃ مائدہ میں سے نکال کر آگے پڑھ لیں کہ جو ایمان کی بجائے کفر اختیار کر لے گا ایسے ہی عورتوں سے نکاح کر کے فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اللہ نے تو گھنٹی بجا دی ہے کہ خطرے کی بات ہے، صرف اجازت دی ہے کہ اگر کوئی ڈوبتا ہی جا رہا نا، غرق ہو گیا، وہ عاشق ہو گیا اور کافر ہونے کے لیے کہ میں عیسائی ہو جاؤں گا، یہودی کئی ہیں بچے، تو ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ خبیثوں کر لو، ورنہ یہ کوئی نیک کام نہیں ہے، بہت ایک خطرے کی بات ہے۔ رشتہ ازدواج باقی ایسی بات ہے کہ پھر محبت ہو جائے گی اور دین سے جاتا رہے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز جمعہ کا جو ممبر ہے علماء سے واپس لے لینا چاہیے، اسلامی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں پہلے آپ کی بات سے اس بات پر ختم کرنے، پہلے ان سے جو نا کرسی صدارت اور کرسی اقتدار چھینے، پہلے خلیفہ صحیح بنائے، ممبر تو علماء سے بعد میں چھینیں گے نا۔ جو اصل کرنے کا کام ہے وہ نہیں، یہ نامراد کہتے ہیں کہ جو ظالم بیٹھ گئے ہیں تختوں پر، خلافت پر یہ غاصب مسلط ہو گئے ہیں، ملوکیت رائج کر دی، پہلے ان سے تخت چھینے نا، وہ خود ہی پھر خطبہ دے گا، خود ہی نماز پڑھائے گا، مولویوں بیچاروں کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود دین سنبھالے گا۔ اب اس کی بات نہیں کرتے، علماء کے پیش پڑے گئے کہ جو تھوڑا بہت یہ حق بیان کر رہے ہیں نا، یہ بھی گلا گھونٹ دیا جائے، حکومت کو دے دیا جائے۔ حکومت کی اصلاح کی کوئی بات نہیں کرتے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہتے ہیں حکومت کے بارے میں کوئی نہیں ڈیل کرتا، حکومت کو فری ہینڈ دیتے ہیں کہ ظالم فاسق فاجر بیٹھے، علماء کے بارے کہتے ہیں ان سے ممبر چھین لو، ان سے ممبر چھیننے سے پہلے ظالم حاکموں سے تخت چھینو۔ وہاں آئے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ، وہ خود ہی نماز پڑھائیں گے اور خود ہی خطبہ دیں گے، عالموں کو پھر کیا، وہ خود عالم ہوں گے۔ اصل بات کو چھپاتے ہیں کہ ظالموں کے خلاف یہ نہیں کچھ کرنا چاہتی،
اور جو تھوڑی بہت آواز ہے کہ مسجدوں سے کوئی حق کی آواز اٹھتی ہے اس کو بھی چاہتے ہیں کہ یہ اس کا گلا گھونٹ جائے. بڑی سازش ہے یہ دین کے نام پر. اچھا مولانا صاحب وہ سورۃ مائدہ کی کون سی آیت ہے؟ سورۃ مائدہ کی وہ جو ہے نا وہ ابھی بتا دیتے ہیں. وہاں ساتھ ہی نکاح کے بارے میں پہلے تو کتنی پابندیاں لگائیں کہ وہ اہل کتاب ہونی چاہیے. اب بہت سے عیسائی یہودی تو جو ہیں یہ یہودی تو خیر نہیں، یہ عیسائی تو بالکل جو ہے ان میں سے اکثر اب دہری ہے، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے. یہ کیا اہل کتاب ہے؟ اور دوسرے جو ہیں اللہ پاک نے فرمایا والمحصنات، شریف نیک پاک دامن عورتیں، یہ نہیں آوارہ اور نچنیاں ٹپنیاں لینی ہیں. اللہ نے اتنی پابندیوں کے باوجود بھی کہا کہ کام خطرے کا. یہ نوٹ کر لیں، میں آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب ومن يكفر بالایمان فقد حبط عمله وهو في الاخرة من الخاسرين. 5 نمبر آیت. یہ آج پڑھ لینا ہے انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. بارک اللہ فیک. یہ مولانا انجیکشن کے حوالے سے سوال. ہاں انجیکشن کے حوالے سے سوال آپ کا ٹھیک ہے کہ وہ دوائی اندر جاتی ہے منہ سے، اگر کوئی اتارے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے. یہ سچی بات کہ منہ کے ذریعے اگر رہے گا. فرق کیا؟ فرق ہے منفذ کا، جو قدرتی ہے نا راستے بنے ہوئے، ان میں سے کوئی چیز اندر جائے روزہ ٹوٹ. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کم کریں تھوڑی. مجھے مولانا صاحب سے ایک سوال کرنا تھا. جی فرمائیے. مجھے ان سے یہ سوال کرنا تھا کہ مجھے نزلہ زکام ہے، ہاں اس کی وجہ سے گلے میں ریشہ میرا آتا ہے، تو کیا اس کی وجہ سے میرا روزہ ٹوٹ گیا؟ نہیں کوئی نہیں. جو ریشہ گرتا ہے نا آپ کو خیر بیماری ہے، کئی تندرست لوگوں کا بھی نزلہ گرتا رہتا ہے. وہ اگر تھوک سکیں تو تھوک دیں، اگر ان کے بس میں گرا اور اندر چلا گیا تو کوئی بات نہیں، روزہ ان کا بالکل برقرار ہے، روزے میں کوئی نقصان نہیں آیا، بالکل ٹھیک ٹھاک. یہ ان چیزوں سے نہیں پریشان ہونا چاہیے کہ وہ نزلہ گرا اور اندر چلا گیا. یہ کوئی ایسی خوراک نہیں کہ اس نے منہ میں ڈالی اور کھائی ہو. بے فکر رہیں. اچھا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم جاتے ہیں تراویح پڑھنے، اگر وہ تراویح نہ پڑھے تو کیا ہمارا روزہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ نہیں روزہ ہوتا. کوئی رکعت بھی نہ کوئی شخص پڑھے تو روزہ اس کا ٹھیک ہے. باقی نفل پڑھنا رمضان شریف میں بہت برکت کا سبب ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنی چاہیے. جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ روزہ ہی نہیں ہوتا اگر تراویح نہیں اس نے پڑھی، کئی چھوڑ ہی دیتے ہیں کہ میں آج تراویح نہیں. یہ بالکل بیوقوفی کی بات ہے، ایسا کوئی نہیں. روزہ الگ عمل ہے، یہ تراویح الگ ہے، اس کا اس سے کوئی جوڑ نہیں. پڑھ سکتا ہے پڑھے. اگر تھکے ماندے لوگ بیچارے ہیں نا وہ سو جائیں تو بہت اچھی بات ہے. کوئی مولوی انہیں تنگ نہ کرے مزدوروں کو، بیچارے تھکے لوگ تراویح پڑھو. آپ پڑھتے پھرے فارغ ہیں بیٹھے ہیں، وہ بیچارے تھکے ماندے وہ سو جائیں آرام کریں، فرض ہی پڑھ لیں. یہ تھوڑی بات ہے، ان کو کیوں زج کرتے ہیں آپ؟ جزاکم اللہ خیر. یہ مولانا بہت اچھی وضاحت. منفذ کے راستے جو قدرتی راستے ان سے کوئی چیز اندر جائے روزہ ٹوٹتا. اور اگر مساموں کے ذریعے ہم نہاتے ہیں ٹھنڈ کے اندر پہنچ جاتی مساموں کے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. سب سے پہلے تو ایک سوال کرنا نہیں سوال کرنا پہلے ایک ریکویسٹ کرنی ہے آپ سے کہ ہمارے جو یہ پروگرام ہے ماشاءاللہ اتنا پیارا ہے کہ لوگ سوال پوچھتے ہیں. جی جی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اگلی کال آتی ہے نا تو پہلے سوال کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے پیچھے رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر پیچھے ہی چلا جاتا ہے. ہاں ہاں. تو اس سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ایسا کیا کریں کہ کال پہلا سوال مکمل ہونے کے بعد جواب مکمل ہونے کے بعد کال فیس کیا کریں تاکہ کہ ہمارے جو دوسرے سوالات جو ہم وہ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر تو پھر وہ ہمیں اس میں تھوڑا سا واضح کرتا ہوں. شاید بے شمار بہنوں بھائیوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی. کچھ لوگ ہمیں کال کر کے اپنی کال بند کر دیتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کی آواز اونچی کر کے وہ جواب سن لیں، اور آپ کو تو نہیں پتا کہ اس وقت کال کرنے والے نے سوال لینا ہے، آپ بھی اپنا سوال دوہرا دیتے ہیں. تو اس لیے تھوڑی سی یہ مشکل ضرور ہو رہی ہے، لیکن الحمدللہ پورا پروگرام آپ اگر سنتے ہیں تو تسلی بخش طریقے سے ہمارا جواب آپ تک پہنچ جاتا ہے. ہاں جی انشاءاللہ. ہاں چلیں بھائی فرمائیے. اب یہ ہے کہ یہ نماز میں جو وہ کرتے ہیں وہ ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، رفع دین کرتے ہیں. ہاں ہاں. وہ اس کا کیا حکم ہے، وہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ رفع دین کے بارے میں بھائی پوچھ رہے ہیں کہ سنت میں اس کی کیا اہمیت ہے. کچھ کام اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود ہی کئی طرح کی ہے، مگر یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ کوئی اس طرف ہو جاتا کہ یہ پہلے تھا بعد میں بند ہو گیا، کچھ کہہ دیتا یہ وجہ یوں وجہ. اس سے فساد ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنتیں ہیں، طریقے ہیں، جاری ہیں، کوئی بند نہیں ہوا. بڑے بڑے نیک لوگ وہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں. اور اگر کوئی سارے بدل کرے کہ میں تو کہوں گا اصل سنت پر وہ عمل کرتا ہے. کبھی ایک بار رفع دین کرے شروع میں
حضرت ابن مسعود اور برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت پر عمل کرے. کبھی حضرت ابن عمر اور دوسرے انگنت 25 صحابہ جو ہیں کہتے ہیں رکوع کو جاتے رکوع کبھی وہ کرے، اور کبھی جیسے شیعہ حضرات کرتے ہیں وہ مالک ابن حویرث سوائل بن حجر کہتے ہیں ہم تو جب گئے تھوڑے دن رہتے تھے حضور کی وفات کو، ہم نے تو دیکھا ہر اللہ اکبر کے ساتھ کرتے تھے. میں تو میرے بچے ایسے ہی کرتا ہوں، کسی نماز میں ایک کسی میں کرتا ہوں، بالکل کرتا ہوں، اور میرے دل میں کوئی کینہ نہیں. اللہ کے رسول کی سنتے خوش ہوتا ہوں. ایک نمونہ یہ حضور کا ان میں سے کوئی منسوخ نہیں ہوا. مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ان کے شاگرد مولانا یوسف بن ناڑی لکھتے ہیں کہ ایک حرف بھی دنیا میں نہیں کہ اللہ کے رسول نے اس کو منسوخ کر دیا. اب جھوٹ بولنے والوں کا کیا کریں، جو مناظرے پر ہی ان کا رزق ہے کہ جھگڑے کرتے رہو. ادھر کہیں گے کہ چھوڑا ہی نہیں کبھی، ادھر کہیں گے نہیں آپ نے بس بند کر دیا تھا. یہ گھوڑوں کی دمیں ظالم اکٹھے ہوئے، گھوڑوں کی دمیں. حضور یہ بھی ہے کہ نا وہ جو اپنے آپ اپنے عمل کو گھوڑوں کی دمیں کہہ سکتے تھے. اگر روکنا بھی تھا تو جیسے کہا تھا کہ میں نے تمہیں بھائی قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنے سے روکا تھا، آپ اجازت دیتا. ایسے ہی کہہ دیتے کہ میں رفع دین کرتا تھا اب نہ کیا. یہ کہ گھوڑوں کی دمیں اگر وہ سامنے سے کہہ دیتے کہ یہ گھوڑوں کی دمیں سکھایا کس نے تو حضور کے پتہ کیا رہتا. معاذ اللہ ظلم نہ کیا کرے. بات جس کی ہے کہ اتحیات پر بیٹھے ہوئے لوگ جب سلام کہتے تھے ادھر سلام کا السلام علیکم اور ساتھ والے کو ہاتھ اٹھا کر مسافہ السلام علیکم ادھر بھی اس کو آپ نے کہا کھول کر کہا کہ اپنی رانوں پر ہاتھ رکھا رہنے دو، السلام علیکم کہو السلام علیکم. مفصل حدیث میں یہ بات کھول کر ہی شہادت بتا دی کہ کیا ہاتھ اٹھانا تھا. یہ جو سنت ہے اب اس کے بارے میں یہ بھی بیٹا جاننا چاہیے کہ جو اتنی نفرت کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ بغل میں بت ہوتے تھے صحابہ کرام پر جھوٹی تہمت، ان سے پوچھیں کہ چلو آپ نے جو بھی یہ بحیدہ بات کہی یہ بت آپ کی بغلوں میں بھی ہے کہ جب عید کی نماز آپ پڑھتے ہیں 3 تکبیریں اس میں زائد کہتے ہیں، اس میں سارے ہمارے حنفی حضرات جو ہیں اللہ اکبر رفع دین کرتے، اس وقت کیا ہوتا پھر. اور اسی طرح جب وتر پڑھتے ہیں اس میں جب دعائے قنوت پڑھنے کا موقع آتا ہے قل هو اللہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر رفع دین کر کے کرتے تو اس میں ہاتھ اٹھاتے ہیں. اگر اتنا ہی معاذ اللہ یہ منسوخ ہے گھوڑوں کی دمیں برا ہے تو فطر عید کی نماز میں یہ برا کام کیوں کرتے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کا استہزاء کیوں کر ٹھٹھا کرتے؟ آپ کر بھی لیں چھوڑ بھی لیں بالکل ٹھیک ہے. جیسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلِ كُلِّ نَصْرٍ نَصِيبٌ. یہ انصاف کی بات کر رہا ہوں کہ کرنے والے اور نہ کرنے والے دونوں کے پاس بہت مضبوط دلیل ہے وَالْكُلُّ سُنَّةٌ، اور دونوں سنت ہیں. صحابہ نے وہ بھی کیا وہ بھی کیا. میں تو کروں گا انصاف کی بات، جھگڑے کی بات. وعلیکم السلام. جی بھائی 2 منٹ پہلے نا سوال ہوا تھا رفع دین کا. جی جی لیکن یہ قرآن و سنت کے مطابق جواب نہیں دے رہے. کبھی کوئی کبھی بات کدھر لے چلے جاتے کبھی کدھر. یہ کنٹرول ہمیں بتایا گا یہ کیا چیز ہے؟ ہاں چلیں میں آپ کی تسلی کرواتا ہوں. اگر دین اسلام میں یہ گنجائش ہو کسی بات کی کہ آپ ظہر کی نماز 12:30 بجے سے لے کر کوئی 2:30 بجے تک پڑھ سکتے ہیں تو کون آدمی آپ کو کہہ سکتا ہے کہ 12:30 بجے والی صحیح ہے اور 2:30 بجے والی غلط ہے؟ جب دیکھیں نا گھوڑوں پہ لگ جاتے ہیں کبھی نہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق جو ہوتا قرآن و سنت آپ ناراض نہ ہوں. قرآن و سنت کا نچوڑ نکال کر میں نے آپ کو، مگر آپ لوگ جھگڑے نہیں ختم کرنا چاہتے. وہ گھوڑوں کی بات تو میں نے سنائی کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں نا رفع دین کا وہ یہی پیش کرتے ہیں کہ حضور نے کہا تھا کہ تم گھوڑوں کی دموں کی طرح کیوں. ان کا میں نے کہا کہ ظالموں نہ کرو، یہ اور موقع کی بات ہے. یہ سنت رسول اللہ کی بعد میں بھی صحابہ کرام کرتے رہے انگنت، امام بھی کرتے ہیں، امام شافعی مالک اور احمد. کیوں ایسی چیز کا مذاق اڑاتے ہو جو اللہ کے رسول کا؟ اس لیے کرنا بھی ٹھیک ہے بھائی، نہ کرنا بھی ٹھیک ہے. بڑے بڑے میرے کہنے کا مقصد ہے کبھی آپ کہتے ہیں یہ کرنا بھی ٹھیک ہے، کبھی کہتے ہیں یہ نہ کرنا بھی ٹھیک ہے. یہ دونوں چیزیں آپ وجوہات سے بیان کر سکیں گے؟ وجوہ میں یہاں نہیں بیان کر سکتا، مسجد میں تشریف ہے انشاءاللہ ساری تسلی کروں. یہاں تھوڑا مختصر وقت ہوتا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں جیسے اذان، آپ ذرا صبر کریں کہ اذان 2 طرح کی سارے اہل حدیث اور دوسرے لوگ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے افراد کے ساتھ بھی کاری اذان بھی کہلائی ہے اور ترجیح والی بھی خواہی. مکہ میں ترجیح والی ہوتی تھی. اب وہ دونوں سنت اتحیات حضور نے کئی طرح پڑھے ہیں. آپ پہلے کتابیں تو دیکھیں، سارے مانتے ہیں کہ ابن مسعود کا بھی پڑھ سکتے ہیں، ابن عباس کا پڑھ سکتے ہیں، حضرت عمر کا. کیا آپ کر رہے ہیں؟ بالکل نادانی کی بات. خود حضور نے یہ کام کیے سارے. بس چھوڑیں، اب بحث نہیں ہوگی، بند کریں. نہیں آپ چلیں، آپ کو کہہ دیں کہ بات کرنی وہاں ہے. کی بات نہیں ہو رہی. میرے بھائی میں یہ عرض کیا کر رہے ہیں جگرالو آپ آدمی؟ سمجھ نہیں سکے
آپ بات سمجھ نہیں سکے. جب دین اسلام کے اندر گنجائش ہے تو مولانا کس طریقے سے کہہ دیں کہ یہی طریقہ صحیح ہے؟ نہیں ایکچولی آپ وہ ٹائم ٹیبل بتاتے کہ آپ سے ملاقات کرنی ہو تو آ جائیں جمعرات کو آ جائیں مسجد کے اندر. مسجد کریمیہ رحمان جولر والی گلی کے اندر ہے. یہ جمعۃ المبارک کو تشریف لے آئیں. میرے بھائی آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ پروگرام عام لوگوں کے لیے 2 منٹ میں بات ختم. ایسا جو ہے نا جدل و بحث یہ کرنی ہے مسجد میں. نہیں مسجد میں آ جائیں, مسجد میں آ جائیں, جب جی چاہے آ جائیں, کھل جائے گا معاملہ کیا ہے دین اور کیا نہیں. کوئی بات نہیں, معذرت ہم کرتے ہیں کہ آپ جھگڑے نہیں ختم. صاحب نے تو شریعت اسلامیہ بتانی ہے نا آپ کو. چلو اگلی بات چھوڑیں اس کو. چلیں ٹھیک ہے. تو منفذ اصلی جو ہے نا قدرت کی طرف سے بنے ہوئے راستے, ان سے کوئی چیز اندر جائے وہ روزے کو نقصان دے. اور اس کے لیے ایک میں فقہی حوالہ, بھیڑ لڑ جاتی ہے نا یا سانپ ڈس جاتا ہے تو زہر اندر چلے, اور مان لکھا ہے اس کا کیا وہ مساموں کے ذریعے جاتا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی پوچھ رہے خدا کے لیے جھگڑے نہ کریں میرے ساتھ. جی آپ کی بات اب شروع کیجیے. جی میں نے کہا کہ میرے ہسبینڈ پچھلے سال نا باہر والی کنٹری میں چلے گئے تھے. ٹھیک ہے جی. میں یہاں پہ بالکل اکیلی تھی, تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں اگر وہاں جاؤں گی تو ان کے پاس تو میں اس سے مطلب جانے سے پہلے میں ایک روزہ رکھوں گی. لیکن اس وجہ سے کسی وجہ سے میری ماہواری شروع ہو گئی, تو اس وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ سکی. تو اس کے بعد جب میں وہاں پہنچی ہوں تو ویسے ہی رمضان المبارک اسٹارٹ ہو گیا تھا. تو میں نے وہاں پہ پھر جا کے روزے رکھے ہیں, تو کیا ابھی میں وہ روزہ دوبارہ سے رکھوں یا؟ چلیں میں آپ کا سوال مولانا مجھے ذرا بتا دینا کیا کہہ رہی ہے کہ انہوں نے کسی خاص کام کے لیے منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ میرا پورا کر دیا تو میں ایک روزہ رکھوں. اچھا. لیکن روزہ نہیں رکھ سکی, لیکن جس کام کے لیے منت مانی تھی وہ کام انہوں نے کر لیا. بیرونی ملک جانا تھا, چلی گئی وہاں. الحمدللہ. تو اب بہن پوچھ رہی ہے کہ وہ روزہ مجھے رکھنا پڑے گا. وہ روزہ میری بہن رکھنی, جس روزے کی آپ نے منت مانی تھی نا وہ نظر پوری کرنی, وہ روزہ رکھنا پڑے گا رمضان شریف کے بعد نا. یہ بھی ہے کہ اگر اللہ نہ کرے ان کا انتقال ہو جائے تو ان کے ورثہ وہ روزہ رکھے. روزہ جو ہے نا اس طرح کا اپنے گلے پڑ جاتا کسی کے, وہ پھر یہی بات ہے کہ آپ نے فرمایا من مات علی صیام فلیصم ولیہ, اگر کسی کے ذمہ روزے اور مر جائے تو اس کا ولی کر رکھے. وہ یہ تو قرض ہو گیا نا ایک طرح سے, صرف جائیداد نہیں سنبھالے گا, وہ قرضے بھی اللہ کے. اگر رمضان المبارک کے روزے کسی کے چھوٹ جائیں اور اس نے رکھنے ہوں اور رکھنے سے پہلے وہ اللہ کو پیارا ہو جائے تو اس کے ورثہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن اگر 2-4 روزے یا اس طرح کی کوئی منت مانی ہو عبادت کے حوالے سے وہ اللہ کو پیارا ہو جائے تو اس کے ورثہ کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس کام کی تکمیل کریں. یہی بات ہے مولانا. ہاں رمضان شریف کے روزے اگر اس نے چھوڑے بعد میں وقت ہی نہیں ملا, بیماری رہا لگاتار, تو وہ بھی معاف ہیں, وہ بھی وارثوں کو نہیں رکھنے پڑتے. جو موقع میرا نا قضا کرنے کا مگر سستی کی سال پڑا ابھی وہ چھوٹ گئے, پھر کر رکھنے پڑتے. ایک روزہ رکھنا پڑے, جتنے روزے آپ نے مانے تھے رکھنے پڑیں. ہاں رمضان مبارک کے بعد ہی رکھنے. جی مولانا بھائی کا سوال انجیکشن کے حوالے سے ہمارے پاس ایک تحریری سوال آیا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. جی مولانا صاحب یہ پوچھنا تھا کہ نا مجھ پہ نا 10 لاکھ روپیہ قرض ہے. جی جی. تو میں نے ایک دکان رینٹ پہ دی ہے اپنی, اس کا میں نے 4 لاکھ روپیہ جو ہے نا وہ پگڑی لی ہے جو ایڈوانس لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پوچھنا یہ تھا 10 لاکھ کا مقبول کیوں, وہ 4 لاکھ روپیہ میں اپنا کام چلایا ہوا ہے لیکن وہ بس کام ایسے گزارا ہو رہا ہے. تو لیکن لوگوں سے پیسے لینے بھی ہیں, 3-4 لاکھ روپیہ لوگوں سے لینا بھی ہے, لیکن وہ پارٹی کی طرف لگا ہوا ملنا نہیں شاید کبھی بھی. تو بات یہ ہے کہ وہ 10 لاکھ روپیہ میں مقروض ہوں اور 4 لاکھ روپیہ میں نے ایڈوانس لیا ہوا ہے, تو سارا کام ایسے گزر ہو رہا ہے, بس گزارا ہو رہا ہے. تو کیا مجھ پہ اس کی زکات فرض ہے یا نہیں؟ کوئی آپ کے پاس کیش بھی ہے؟ نہیں کیش کوئی نہیں ہے, بالکل بھی کوئی کیش نہیں. سارا جو تھا وہ کام میں لگ گیا, کیش بالکل نہیں ہے. تو کام جو ہے اس میں کوئی سودا بیچنے کا جو سامان ہے وہ کیا ہے جو بیچنا چاہتے ہیں؟ یہ حوضری اس کا حساب آپ نے لگایا, وہ کتنے کیا نہیں, وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. جو بنتا ہے وہ ڈیلی بھیج دیتے ہیں, جتنا بھی بنتا ہے وہ بھی جمع نہیں ہے, اسٹاک میں نہیں ہے. نہیں اسٹاک, نہ اسٹاک ہے نہ کیش ہے, تو کوئی نہیں کہا آپ پر, اللہ رحم فرمائے. چلو برکت دے اللہ. جی ٹھیک ہے. مولانا بھائی نے لکھا ہے کہ اگر کسی عارضے کی بنا پر گلوکوز کی بوتل لگوانی پڑے, کہ چونکہ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اصلی منفذ کی بجائے کہ مسامات کے ذریعے کوئی چیز دی جا رہی ہے, تو کیا یہ جائز ہوگا؟
جی السلام علیکم. نہیں ایسے آدمی کو روزہ چھوڑ ہی دینا چاہیے, وہ علاج کرائے بعد میں رکھ لے گا. السلام علیکم. ختم وعلیکم کر. السلام. جی کیوں ایسے مصیبت میں پڑنا؟ جی میں ترمینہ بات کر رہی ہوں چبا سے. جی 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 میرا سوال یہ ہے کہ کل میں نے روزہ چھوڑ دیا تھا, چھوٹی بہن سے لڑائی ہوئی تو میں نے روزہ چھوڑ دیا, تو آپ مجھے بتائیں میں کفارہ اس کا کیا ادا کروں؟ جان بوجھ کے چھوڑا ہے؟ بہن سے لڑائی. جی ہاں نہیں, بہن سے لڑائی ایک الگ بات ہے, لیکن کوئی وجہ تو نہیں تھی نا کچھ ایسے؟ یہ آپ کی بہن سے لڑائی ہوئی تھی, روزے سے تو نہیں لڑائی ہوئی تھی, روزہ کیوں چھوڑ جی دیا؟ وہی مفتی صاحب بعد میں مجھے دکھ ہوا, لیکن میں کیا کر سکتی تھی. چلو آپ جاہل تھی, نادان ہے, بے شہری خبر اس نے ہیں. پکائی ہوگی نا تو کھا نہیں سکی نہیں. ضد کی وجہ سے, ایسے ہوتا ہے گھروں نہیں ساری میں نے بنانی تھی, وہ کہی تھی میں نے نہیں بنانی, تو میں نے کہا میں بھی نہیں بناتی تھی. پھر رکھا ہی نہیں شروع سے ہی؟ جی کل رکھا ہی نہیں. رکھا نہیں تو چلو ایک روزہ بعد میں رکھ لیں, یہ اور بات ہے. چلو ٹھیک. توڑا نہیں, رکھا ہی نہیں, ایک روزہ بعد میں رکھ لیں. اس کا کہ کہتے ہیں نا روزہ چھوڑنے تو 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں. نہیں وہ آپ رکھتی نا تو پھر توڑ دیتی, پھر کو پتا چلتا کہ کیا بنتا ہے. اب آپ نے رکھا ہی نہیں تھا, اس لیے ایک روزہ ہی رکھنا. چلو ٹھیک ہے, اللہ اللہ خیر کرے, مہربانی. جی اس کے کیا ایسے جھگڑالو ہیں ان کو بند کر دیا کہ کوئی فائدہ ٹھیک نہیں. یہ جدل کا میدان نہیں کہ لڑائیاں ہم لوگوں کو ٹی وی پر دکھائیں. صحیح بات ہے. مسجد میں جی السلام علیکم. مناظرہ وعلیکم بات. السلام. کیا حال ہے جناب؟ جی الحمدللہ. ٹھیک ٹھاک. جی الحمدللہ. اچھا یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے, یہ ہے نا اپنا سورۃ فاتحہ سے متعلق. ہاں ہاں سورہ نساء, فاتحہ. فاتحہ سورہ فاتحہ. ایاک نستعین, مطلب یہ جو مستعان منہ کو مطلب خالق کے اون و مدد اگر یقین کیا جائے تو بھئی ایسی استعانت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, اور اگر مظہر اون اس کو سمجھا جائے تو وہ بھی صحیح ہے. اچھا میری صاحب آپ سے چلیے ایک ریکویسٹ کریں گے کہ آپ جتنی بھی اس طرح کے سوالات ہیں نا, جی جی بہت معذرت کے ساتھ کہ آپ کے سوالات سے پبلک کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا. آپ کو ذاتی طور پر ضرور اشکال ہے اس کا, آپ اس کا ازالہ بھی چاہتے ہیں, تو آپ جمعرات کے دن آپ کو آدھ پون گھنٹہ دیں گے, آپ 1 بجے سے لے کر 3:45 بجے تک اس پہ کال کریں. اب عوام کو کیا پتا اسی نمبر پہ, مطلب اس طرح کی بات جب شروع کریں گے نا, بروز جمعرات, آپ روز جمعرات 1 بجے سے لے کر 3:45 بجے تک, کیونکہ لوگوں کی جب دلچسپی ہمارے پروگرام سے کم ہو جائے گی. 1 بجے سے 4 بجے تک, 3:45. 1 سے ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ پھر جمعرات. وہاں پوچھ بہت شکریہ نہیں صاحب. ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی جنرل سوال ہے تو آپ کیجیے, ابھی جواب دیں گے. جو بہن بھائی عام چیزیں پوچھنا چاہیے ان کا ذکر کیا, مولویوں والے جھگڑے اور مناظرے شروع کر دیں. پھر وہ بنیادی پھر جمعرات کو حاضری ہوگی. انشاءاللہ پھر بے شک آدھا گھنٹہ کال کریں. جمعرات کے دن آپ 2 جی چاہے پوچھ. ٹھیک ہے. میں بارک اللہ فیک. جی بھائی کا سوال یہ ہے کہ مولانا زکوٰۃ دیتے وقت, یہ بہت دفعہ آپ نے جواب دیا ہے لیکن بدقسمتی سے لوگوں نے سنا نہیں ہوتا یا ان کے علم میں نہیں ہوتا. کوئی بات نہیں, اللہ رحم. تو ان کا فرمانا یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ دیتے وقت جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ مال زکوٰۃ ہے؟ نہیں, قطعا نہیں بتانا چاہیے, ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ کے اپنے دل میں ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ دینا اپنے حساب میں لکھتے رہے, دینے والے کو بتانے کی ضرورت نہیں. البتہ تسلی کریں کہ یہ مستحق ہے, اس کو نہ بتائیں, بتانے کی ضرورت نہیں. لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک بتایا نہ جائے شاید زکوٰۃ کی فرضیت کا صحیح طور پہ حق ادا نہیں ہوتا. ہاں یہ غلط چیزیں ذہنوں میں بیٹھی ہوئی. جی السلام علیکم. بالکل غلط. جی السلام علیکم. جی مولانا. اچھا بھائی کا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کیا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, اور اس کا آخری حصہ سوال کا یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ بھی دے اور زکوٰۃ لے بھی اسی وقت. السلام علیکم. جی مولانا. نہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا. مثلا آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ کیا ہے, مطلب السلام علیکم. جو سوال پوچھا جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری پھپھو ہے, ان کا شوہر بھی ہے, ان کی 5 بیٹی اور 1 بیٹا ہے, تو اس بارے میں پوچھنے کو زکوٰۃ دینے کا حق ہے کہ نہیں؟ یہ سوال اپنا دوبارہ دہرائیے گا. میری پھپھو اور ان کے شوہر بھی ہیں, ہاں ہاں 5 بیٹی ہیں اس کی, 1 بیٹا چھوٹا, اور وہ جو میرا پھپھا جی ہے وہ رکشا چلاتے ہیں, تو اس کو زکوٰۃ دینے کا حق ہے کہ نہیں؟ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بے شک وہ رکشا چلاتا ہو یا دکان بھی کرتا ہو یا ملازمت بھی کرتا, اگر آپ کو معلوم ہے نا کہ ان کا گزارا اچھا نہیں, تنگی میں ہے, تو آپ کو ان کی مدد کرنی چاہیے, اور ان کو زکوٰۃ دینے میں 2 ثواب ملیں گے. زکوٰۃ بھی ادا ہوگی, صلہ رحمی کا بھی اجر ملے گا. سب سے پہلے ان کی خبر ہی لے اپنی پھوپھی کی, ان کو چھوڑ کے ادھر ادھر نہ دیتے پھریں,
ان کا حق بنتا. یہ نہیں کہ بھوکا ہی مر رہا تو دینی ہوتی. بے شک کوئی آدمی کام بھی کرتا مگر نہیں گزارا ٹھیک ہو رہا یا کوئی ایسی ضرورت شادی کرنا چاہتا ہے یا کوئی بیمار ہو گیا تو دینا چاہیے. رشتہ داروں کو دینا دوہرا اجر ہے اس میں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام جی صاحب سلام. میرا کیا چھوڑنا بس اتنا ہی کام ہے جی. چلیں کوئی سوال ہے کر لیں. مطلب کی مشتاق بول رہا ہوں. اس میرا سلام کرنے بس وہ سن لیا جی حکیم صاحب آپ کا سلام. ہاں جی سن لیا. سن لیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ٹھیک ہے مولانا. میں کون سے کہہ رہے پورا حکیم اشفاق صاحب تھے. اشفاق صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو. جی جی یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو زکوٰۃ ہے تھوڑی تھوڑی کر کے ساروں کو دینی چاہیے یعنی کہ تھوڑی تھوڑی ہے کسی کو دینی ہے تو مختلف لوگوں کو دے سکتے ہیں تھوڑی تھوڑی کہ ایک ہی کو دینی ہے ساری جتنی زکوٰۃ بنتی ہے؟ یہ بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے. آپ کا سوال یہ ہے کہ فرض کریں آپ کو 10,000 یا 50,000 دینا ہے. ہاں جی. آپ یہ پوچھتے کر کے تقسیم کیا جائے یا ایک ہی جگہ پہ دینا واجب ہے؟ ہاں جی. اور ہر سال اسی کو دینی ہے کہ اگلے سال کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں؟ یہ بچہ کوئی ضروری نہیں کہ جس کو ایک بار دیا اس کو ہی دیتے رہنا ہے. دیکھنا کہ اگر وہ ایک سال ایک کو زیادہ ضرورت تھی آپ نے اس کی مدد کر دی دوسرے سال دیکھا اس سے زیادہ کوئی غریب ہے یا حقدار ہے اس کو دے دیں. یہ کوئی نہیں پابندی کہ اگر ایک بار دے دی ہے تو بس اسی کو دینی ہے. اور یہ بھی کوئی نہیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے دیں یا زیادہ دیں. جس طرح مناسب سمجھے اگر تھوڑا تھوڑا دے کر لوگوں کا کام بن جاتا ان کو دے دیں. اور اگر زیادہ کی ضرورت ہے کوئی 10,000 50,000 لاکھ کی ضرورت ہے قرضے کے نیچے دبا ہوا تو اس کو آپ دیں. بعض لوگوں نے یہ شرط بھی لگائی ہے کہ غریب کو بھی اتنا نہیں دینا چاہیے کہ اس پر زکوٰۃ لاگو ہو جائے کہ مثلا زکوٰۃ جو ہے نا 15,000 پر اب تو 15,000 سے کم ہی دینی چاہیے. اگر آپ نے اس کو دے دی تو اس پر زکوٰۃ لگ جائے گی. یہ بھی بنوٹی بات ہے. وہ جو آپ نے دینی اس کے بعد امیر بنے گا تو سال بعد دیکھا جائے گا نا. اگر کروڑ کی بھی اس کو ضرورت دے یہ کیا بات ہوئی کہ اس سے کم دینا نصاب سے. یہ باتیں بالکل اپنی گڑی ہوئی ہیں. ضرورت دیکھنی. ایک آدمی کی کروڑ ضرورت بھی ہو سکتی ہے قرضہ اس پر آ گیا کوئی اور تاوان ہے جو اس میں بھرنا ہے تو دینی چاہیے جتنی اس کو ضرورت ہے. اس میں کوئی اس کا نہیں لحاظ کہ تھوڑی تھوڑی دیں یا زیادہ دیں. یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بیماری ہے کہ ایک کام جب ایک جگہ سے ہو جاتا ہے تو پھر ساری زندگی ہم اسی پہ تکیہ لگائے رہتے ہیں. اگر کسی عورت کو یا کسی بندے کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو اگلے سال پھر آ جاتا ہے کہ جی پچھلے سال آپ نے میری مدد کی تھی. آپ نے بے شک 2 نئے بندے دیکھ لیے ہوں اور اس سے زیادہ ضرورت مند ہوں لیکن وہ بندہ آپ کو زج کیے بغیر نہیں رہے. نہیں پیچھا نہیں چھوڑتی. بالکل یہی بری حق ہے مسلمانوں کی کہ پیچھے پڑ جاتے ہیں. اب حقدار نہیں بھی رہے آتے رہیں گے تنگ کرتے رہیں گے. سمجھتے نہیں کہ اب تو میرے لیے حرام ہے یہ لینی. یہ احساس ہی نہیں. بس گداگر بن جاتے ہیں مانگنے والے بن جاتے ہیں. حالانکہ قیامت کے دن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منہ پر گوشت ہی نہیں ہوگا ہڈیاں ہوں گی یا ٹیپ بہ رہی ہوگی کہ تم انسانوں کے سامنے جا کر بے آبرو ہوتے تھے کیوں سوال کرتے تھے. اور مولانا بعض اوقات تو اس قدر شرمندگی ہوتی ہے کہ آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے 10,000 اور آپ 11,000 دینے کے باوجود بھی آپ شرمندہ اور گھر پہ چھپے پھر رہے ہیں کہ جو لوگ لینے والے ہیں یا جن کو آپ پچھلے سالوں سے مطلب اس کو پنجابی میں کچھ کہہ سکتے ہیں ہم کہ اپنے پیچھے لگایا وہ اب آپ کو چھوڑ نہیں رہے. نہیں چھوڑ اور آپ کے لیے ان کو منہ دکھانا مشکل ہو گیا. بہت یہ برے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا جی ارے پڑوس میں نا ایک بچہ فوت ہو گیا تھا. انا للہ. تقریباً 6 یا 7 مہینے اس کی عمر تھی. جی جی. اب انہوں نے اس کے کل بھی کروایا اب اس کا چلیسواں بھی کروا رہے ہیں باقاعدہ کارڈ وغیرہ تقسیم کیے ہیں. تو چونکہ ہم پڑوس میں رہتے ہیں انہوں نے کارڈ ہمیں بھی بھیجا. تو اب یہ مسئلہ یہ بتایا کہ ہم کیا کریں. وہاں افطاری کا انہوں نے رکھا ہے وہاں چلے جائیں یا معذرت کر لیں؟ نہیں حکیم صاحب آپ جائیں. انہوں نے افطاری کا انتظام کیا تھا آپ افطاری کی نیت سے اس میں شریک ہوں. باقی ان لوگوں کو چاہیے تھا اگر کچھ کرنا چاہتے تھے ثواب حاصل کرنا چاہتے تھے تو غریبوں مسکینوں کو دیتے جن کے گھروں میں چولہے نہیں جلتے بیچارے کھانا نہیں روزوں کے لیے پکا سکتے انہیں یہ پیسے دے دیتے بجائے اس کے کہ آپ اچھے بڑے کھاتے پیتے لوگ اکٹھے ہوں گے اور یہ کول ہوں گے اور یہ ہوگا. اس کی بجائے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر ثواب پہنچانا مقصود ہے تو رکاوٹ ہو جائے گی. اگر یہ غریب مسکین کو خاموشی سے اگر دے دیں بیوہ کو دے دے یتیم کو دے دے اللہ خوش ہوتا اور انشاءاللہ میت کو بھی فائدہ ہوتا. یہ تو بچہ ویسے ہی بخشا ہے اس کو کیا عذاب ہوگا. باقی بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہے نا کہ کھانا پکاتے ہیں لوگ امیر بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں
ایک پوری کتاب مولانا مرزا خان رحمۃ اللہ نے اسی پر لکھی ہے، جلی الصوت لنہی الدعوت عن الموت۔ اب کچھ بریلوی کراتے ہیں دیوبندی، مذہب کوئی بھی نہیں، اپنی مرضی کی باتیں وہ کہتے ہیں۔ جو امیر لوگ کھاتے ہیں نا، یہ تیسرے دن کا کھانا 7ویں دن کا جو لوگ کھاتے ہیں مرنے کے بعد، یہ اتنا بڑا جرم ہے، 16 صفحے کی کتاب ہے، عربی میں آدھی وہ کہتے ہیں اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ میت کے مرنے پر خوشیاں کی جاتی ہیں کہ یہ لوگ دانت سے اڑانے آتے ہیں، اور اب تو آپ دیکھتے ہیں پہلے دن ہی پلاؤ اور زردے اور گوشت اور سارا اور خوب اڑاتے ہیں، اور پھر بھی اعتراض کرتے ہیں اس نے یہ نہیں دیا یہ نہیں دیا۔ موت والی بات ہی نہیں رہی، حکم تھا لوگ ان کو کھلائیں، یہ ان کے گھر سے کھاتے ہیں۔ یہ رسالہ پورا اسی پر ہے، جلی الصوت لنہی الدعوت عن الموت، کہ مردہ جن کے گھر سے اٹھا ہے ان کی طرف سے دعوتیں حرام منع۔ بالکل، اب چلے جائیں، یعنی اس کا مقصد نہیں چلے جائیں، آپ تو افطاری کے لیے جائیں گے، ٹھیک ہے، بالکل افطاری کی نیت سے چلے جائیں، آپ نیت افطاری کی رکھیں۔ جی چلے مولانا، میں سوال پڑھتا ہوں، زکوٰۃ کیا ہے، اس فریضہ کی شرعی حیثیت واضح فرمائیں۔ کہ کچھ لوگ ایک ہاتھ زکوٰۃ دے کر دوسرے ہاتھ زکوٰۃ لے سکتے ہیں؟ کہ فرض کرنے کہ ایک آدمی دیوالیہ ہو گیا لیکن اس کے گھر پہ کوئی 2-3 لاکھ روپے کے اثاثہ جات ہیں، زیورات ہیں، کچھ پیسے بھی ہیں، لیکن وہ ہے لاکھوں کا مقروض، تو زکوٰۃ تو اس کو دینی پڑے گی چونکہ وہ صاحب حیثیت بنتا ہے، لیکن اس کی مالی حالت۔ اگر سوال کا مطلب یہی ہے تو پھر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو اس کے پاس۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، طاہر صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ مولانا صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی اچھے ہیں جی۔ جی سوال پوچھنا ہے کہ جی جب 4 سنت پڑھتے ہیں ہاں ہاں تو پہلی سنت میں تو ہم سبحانک اللہ سے شروع کرتے ہیں، جی جی تیسری جو پڑھنی ہے اس کی رکعت، اس میں بھی سبحانک اللہ سے شروع کرنی ہے یا الحمد سے شروع کرنی ہے؟ بھائی یہ لوگوں نے ایک عجیب جھگڑا شروع کر دیا کہ یہ جو سنت مؤکدہ ہے وہ تو پڑھی جائے گی فرضوں کی طرح، کی تیسری رکعت بھی الحمد شریف سے شروع کریں گے، سورت پڑھیں گے، اس میں تو سبحان اللہ نہیں پڑھیں گے۔ اور جو غیر مؤکدہ سنت ہے نا، مثلا عصر سے پہلے ہیں اور اسی طرح عشاء سے پہلے، اس کو یہ کہتے ہیں کہ بالکل اس طرح ہی پڑھیں گے جس طرح 2 الگ الگ ہیں، 2 رکھتے ہیں کہ درمیان میں بیٹھیں گے، اتحیات، درود شریف، دعا سب پڑھیں گے، صرف سلام نہیں کہیں گے، اور اٹھ کر پھر نہ سبحان اللہ سے شروع کریں گے۔ یہ ایک نیا ہی ڈھونگ بنا دیا ہے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک سلام سے پڑھتے ہیں تو پھر مقدہ یا غیر مقدہ، درمیان میں سبحان اللہ وغیرہ کی کوئی نہیں تیسری رکعت میں۔ اور میری معنی میں کل بھی کہہ چکا ہوں، 4 رکعتیں ایک سلام سے پڑھنی نہیں چاہیے، مقدہ ہو یا غیر مقدہ۔ اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر فرمایا، خدا کے لیے مرد عورتیں پلے باندھیں، صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، کہ رات اور دن میں جب نماز پڑھو 2 رکعتوں پر سلام کہتے جاؤ، 4 زور سے پہلے پڑھو تب بھی 2 پڑھو، سلام پھیرو پھر 2، اسی طرح جب بھی پڑھیں 2 کر کے پڑھیں، جھگڑا ہی نہیں ہوگا۔ جب پڑھیں گے الگ تو پھر جب شروع کریں گے، نہیں تو سبحان اللہ تو ہوگی، اور ہر دوسری رکعت کے بعد درود شریف ہوگا، دعائیں ہوں گی۔ یہ طریقہ ہے جو امام بخاری مسلم میں لکھتے ہیں کہ مدینہ کے سارے علماء کہتے ہیں یار کسی نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں سنتوں کی کٹی؟ کبھی بھی نہیں پڑھی۔ 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم ہے، 2 شروع کرو، اور اس میں آسانی بھی ہے۔ آپ گئے زور کے وقت 2 رکعتیں پڑھی، وقت ہے اگر جماعت میں کچھ دیر ہے 2 پڑھ لیں، ورنہ 2 پر بھی بس کر لیں، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کبھی 2 بھی پڑھی، زور سے پہلے زیادہ 4 پڑھی مگر 2 بھی پڑھی، صحیح حدیث ہے۔ ساری سنتوں پر عمل کیا کریں۔ ہم تو بھائی رکعتوں کو نہیں جانتے، نہ زیادہ تسمیوں کو جانتے ہیں، ہمیں صرف اللہ کے رسول کی اقتدار اتباع پسند ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا کیا، بزہد و ورا کوش و صدق و صفا ولیکن میں افضائے برمصفا، جتنا جی چاہے نیکی کر مگر اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھ، پیچھے رہ۔ یہی بڑی بات ہے کہ ہم پیچھے چلتے رہیں، کچھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کریں۔ ہر معاملہ میں یہ پوچھیں کہ مولانا جھگڑے کی بات نہیں، جائز نجائز کے لیے کئی بہانے بنا لیتے ہیں، عدالتیں تک نظریہ ضرورت نکال لیتی ہیں۔ یہ بتاؤ کہ یہ کام اللہ کے رسول نے کیا؟ نکالو کوئی کتاب، اگر نکال کر دکھا دی 100 بسم اللہ بسر و چشم، اور اگر مولوی کہ نہیں حضور نے نہیں کیا، یوں ہے یوں ہے، آپ گریبان پکڑ لیں کہ خدا کے بندے رسول دین بتانے آئے تھے علیہ السلام، وہ نہیں کر سکے اور آپ نے دین میں امینڈمنٹ کر دی۔ لو یہی ایک بات اگر سارے گروہ کرنا شروع کر لیں، اگر جھگڑے ختم نہ مجھے پکڑ۔ مولوی اپنی طرف سے کہتا جاتا بزرگ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے رسول یہ کر گئے، اس وقت مردے نہیں مرتے تھے، اس وقت جنازے نہیں پڑے گئے، حضور نے ان کے لیے دعائیں نہیں کی، جو کیا وہ دکھاؤ، کتاب میں سے نکالو۔
اگر نکل آیا تو جو پھر نہ مانے اس کو کوئی یار امتی ہے تو اللہ کے رسول کی سنت کو کیوں نہیں مانتا، اور اگر نہ نکال سکے تو چونکہ چنانچہ کو بالکل ختم کرے. یہ کوئی شاعر ہے کہ مولوی اپنی طرف سے کہے جی کیا حرج ہے، یہ حرج یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا. میں یہاں ایک حوالہ دوں گا، قربان جائے اللہ کے رسول کی بات جو ہو لذیذ بود حکایت دراز ترگم. میرے خطبہ جمعہ میں سنتے، آپ کا ذکر چھڑ جائے تو پھر روک نہیں سکتا. حضور سے محبت نہیں، دین کیا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مدینہ شریف سے احرام نہیں باندھا، ذوالحلیفہ سے باندھا. 4-5 میل باہر جا کر آپ بیر علی کہتے ہیں وہاں باندھا. تو کسی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص مدینہ شریف میں احرام باندھ لے، حالانکہ حرام نہیں باندھ سکتا جہاں سے جی چاہتا، تو امام صاحب نے فرمایا فتنے کا اندیشہ. اس نے کیا فتنے کا اندیشہ، کیا خرابی؟ فرمایا یہی خرابی ہے کہ اس کے ذہن میں آیا کہ رسول اللہ نے جو کام کیا وہ گھٹیا ہے، میں اعلیٰ کام اس سے کیا، اس سے بڑھ کر کیا فتنہ ہوگا؟ اس کا دین برباد نہیں ہوگا، کیا باقی رہا؟ یہ نقطہ ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی کوئی مولوی کیا یہ کرو، کہیں یار جھگڑوں کی بات نہیں فرقوں کی. رسول اللہ کا وعلیکم السلام حدیث لکھا جہاں بھی یہ موضوع ہے مانیں گے ہم امتی ہیں. قبرستان جانا جو ہے وہ عورتوں کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ بہن کا سوال یہ ہے کہ عورتوں کا قبرستان جانا کیا شرعی اعتبار سے درست ہے؟ ہاں، زیادہ علماء یہی کہتے ہیں کہ جانا ناجائز ہے، مگر میں کہتا ہوں حدیث رسول علیہ السلام سے ثابت ہے کہ آخر میں آپ نے عورتوں کو بھی اجازت دے دی تھی، مگر اس میں کچھ چیزوں کا لحاظ بھی چاہیے نا کہ وہاں جا کر بین وغیرہ نہ کریں، صبر سے کام لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے دن نہیں ہونے چاہیے جیسے عاشورہ یا دوسرے، وہاں بہت مرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس جھمکٹے میں نہیں جانا چاہیے، بے پردگی نہیں ہونی چاہیے. پردے کا اہتمام کر کے صبر کے ساتھ جا کر دیکھ آئے، دعا کرے. جیز ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کی قبر پر ابترنال کی گئی، وہاں اشعار پڑے وہیں. تو جیز لوگوں نے پوچھا بھی حضور نے منع کیا، آپ کیوں گئی؟ فرمایا حضور نے بعد میں اجازت دے دی. یہ مستدرک حاکم میں دیکھ لیں. اچھا، اب آپ کا سوال کیا ہے؟ یہ جو ہر جمعرات کو کہتے ہیں نا کہ مردوں کو کھانا بھیجنا چاہیے اور ہر جمعرات کو اپنے گھر میں آتے ہیں، یہ چیز یہ کس حد تک جائز ہے؟ بہن کی سوال یہ ہے کہ کیا ہر جمعرات کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ خاص طور پر نیا نویلا مردہ ہو تو اس کے نام پر تو ضرور بھجواتے ہیں کہ اس کی روح گھر کے اندر بھٹکتی رہتی ہے اور گھر والوں کو کافی پریشان کرتی ہے، تو اس کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ ایسا کرنا کیا جائز ہے؟ نہیں میری بہن، یہی جہارت کی باتیں. کچھ 40 دن دیتے ہیں، اب پوچھے کہ 40 دن کے بعد اس کا باجرہ پک گیا، اب وہ اپنے گھر سے کھانے لگا، کیا کرتے ہیں آپ؟ 40 دن کی کسی دن کی کوئی قید نہیں. آپ غریبوں مسکینوں کو جب جی چاہے کھانا دیں، پیسے نقد کسی کو دے دیں. یہ پکانے کی تکلیف کرنے کی خاموشی سے جائیں، کسی بیوہ کو، یتیم کو، کسی غریب کو دیں. اور کوئی اس کے لیے پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہیں کہ پارسل پر کوئی لکھنا ہے. جب آپ نے اس نیت سے دے دیا کہ یہ میرے ابا جی کو اس کا ثواب پہنچ گیا. ہیلو جی السلام علیکم. انکل. جی جی میں نے مولانا سے پوچھنا ہے کہ جو چیئے وہ 8 منٹ بعد روزہ کھولتے ہیں. 8 دن بعد؟ 8 منٹ بعد 8 منٹ بعد وہ بیٹا 10 منٹ پہلے شروع کرتے ہیں اور 10 منٹ بعد کھولتے ہیں. کو 20 منٹ لمبا روزہ انہوں نے کر لیا ہے. یہ سارے احتیاط میں پھنسے گئے. کچھ شک میں نہیں پڑھنا، کچھ پہلے ہی کر لے کام، کچھ تھوڑا سا دیر کر لے. ورنہ عالم ان کے بھی مانتے ہیں، کتابیں ان کی بھی بھری ہوئی ہے کہ جب آدمی کھلے میدان میں ہو یا چھت پر کھڑا اور دیکھ رہا ہو کہ سورج کی ٹکیا نظروں سے غائب ہو گئی ہے تو آدمی روزہ کھول سکتا. ہیلو جی ہیلو مولانا سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ وہ جو استحاضہ میں جو وضو کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ ایک نماز کے ساتھ وضو کیا نا، پھر دوسری نماز جب اذان ہوتی ہے پھر وضو دوبارہ کرنا ہی پڑتا ہے، چاہے وہ مسلے پر بیٹھا ہو، پڑھ رہا ہو، کچھ تسبیح وغیرہ بھی کر رہا ہو. ٹھیک. نہیں، تسبیح کے لیے تو بیٹا نہیں کرنا پڑتا ایسا، مگر اگر وہ نماز پڑھنی چاہتی ہے نا، استحاضے والی نے نماز تو پڑھنی ہے، اس کے لیے نماز جائز ہی ہوتی ہے. بیماری جو بن گئی تو اس کے لیے ہر نماز کے لیے وضو الگ کرنا ہے، غسل نہیں کرنا. ایک صحابیہ تو کہتے ہیں نا میں ہر نماز کے لیے غسل بھی کرتی تھی. وہ علماء نے کہا کہ اس کا اپنا خیال تھا، وہ احتیاط کرتی تھی. ٹھیک ہے، غسل ایک ہی ہے کہ جب دن وہ ختم ہو جائیں، بیمار ہونے سے پہلے جتنے دن ہوتے تھے نا، 4 دن 5 دن 7 دن، اتنے دن چھوڑ دیں مہینے میں سے، پھر غسل کر کے نمازیں پڑھی جائے. اور وضو کرنا جب دوسری نماز کا وقت آئے تو نماز کے لیے ذکر وغیرہ بشک ویسے ہی کرتی رہے. نماز جب دوسری پڑھنی ہے تو اس کے لیے نیا وضو کر. ہیلو مولانا جی. جی میں نے یہ پوچھنا ہے فجر سے پہلے نہیں نفل پڑھتے؟ تہجد یعنی کہ
تہجد کا ہی پوچھ نہیں فجر بیٹا، کا ہے، بچی پوچھ رہی ہے کہ جب اذان ہو جائے تو فجر پھر کے بعد، ہاں جی جب اذان ہو جائے اس کے ساتھ نوفل نہیں پڑھنے چاہیے؟ نہیں، اس کے بعد صرف بیٹا 2 سنتیں ہی پڑھنی چاہیے، جو فجر کی 2 سنتیں ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس وقت یہی پڑھی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا۔ نفل پڑھنے کے لیے باقی دن رات میں بہت وقت ہے، جب جی جائے پڑھیں، اس موقع پر صرف 2 سنت ہی پڑھیں۔ ہیلو، میں نے یہ پوچھنا ہے، وہ دوبارہ اسے پوچھنا ہے کہ اس کے ساتھ حاضر بھی کرنی چاہیے وضو کے ساتھ؟ ہاں ٹھیک چلیے، بہت ہی اچھا سوال ہے۔ بہن پوچھ رہی ہیں بہت بہت استحاضہ شکریہ۔ والی عورت جو ہے وہ جب تجدید وضو کرے گی تو پھر اس کے لیے استنجا کرنا یا واش روم جانا، دوبارہ اپنی صفائی ستھرائی کرنی بھی ضروری ہے؟ نہیں، میری بچی ایسی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ایسا لنگوٹ یا کپڑا باندھ لیتی ہیں نا کہ اس میں ہی سب کچھ رہتا ہے، وہ تو انہیں بار بار کھولنے کی اور استنجے کرنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی اور استنجا آ جائے نا، درپیش پیشاب آ گیا یا پخانہ وغیرہ، وہ تو الگ بات ہے۔ اس خون کے لیے نہ کھولے، معافی، وضو کر لے بس۔ اللہ حافظ۔ جی ٹھیک۔ جی مولانا زکوٰۃ کے حوالے سے جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی، میں نے یہ پتہ کرنا تھا مولانا صاحب سے کہ ایک بندہ ہے وہ اگر روزے مطلب رکھتا ہے سارے، مگر نماز اور تراویح نہیں پڑھتا، تو کیا اس کے روزے جائز ہیں؟ فرض نماز نہیں پڑھتا؟ جی تراویح تہجد کی تو بات کوئی نہیں ہے، نہ پڑھے تو کوئی ایسی بات نہیں، نفری سے، مگر جو فرض نہیں پڑھتا اس بد نصیب کو میری بہن کیا ملے گا کہ جو 5 وقت ایک دن میں اللہ کا حکم ہو تو مان ہی رہا، اور جو سال کے بعد حکم ہے اس کو مانتا ہے، تو یہ اپنی مرضی کر رہا۔ اگر اللہ کا حکم مانتا ہوتا تو پہلے وہ 5 وقت والا تو مانتا جس کے لیے اعلان ہوتے ہیں کہ آ جاؤ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ تو یہ بد نصیبی اور کمبختی ہے کہ روزوں کی فکر ہے، نماز کی نہیں۔ حالانکہ سب سے پہلے تو اللہ کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن پہلے جو اللہ تعالیٰ منگوائے گا فائل وہ نماز کی ہوگی۔ نمازیں قبول ہوں گی تو دوسرے عمل دیکھے گا، ورنہ کہے گا نہیں یہ اس میں فعل لازمی پرچا تھا، بھیج دو جہنم۔ اس لیے یہ لوگ جو ہے نا بد نصیب کہ نمازیں نہیں پڑھتے، یہ بہت بری بات ہے۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور خیرات وغیرہ بہت کرتے ہیں، ختم درود دلاتے رہتے ہیں یا ویسے بھی خیرات کرتے ہیں، اس پر بھی ایک رسالہ الاقتناع حضرت مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ نے لکھا، اور بڑی پیاری مثال دی، حضرت علی رضی اللہ کا بھی حوالہ دیا اور حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی، کہ جو خیراتیں جتنی جی چاہے کریں مگر فرض زکوٰۃ حساب سے نہیں دیتے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی عورت 9 مہینہ تکلیف اٹھائے، بچہ پیٹ میں، مگر جب پیدا ہوا تو مرد، کہتے ہیں کچھ پلے نہیں پڑے گا ان کے، پہلے فرض ادا کرو بعد میں نوافل کی باری آئے گی۔ یہ کیا تماشا بنایا ہو کہ جو فرض ہے وہ ادا نہیں کرتے اور نفلوں کے پیچھے بھاگتے، یا اولین فرض کو چھوڑتے ہیں، سیکنڈ اولین فرض جو ہے نا نماز کا، پہلے اس کی فکر کریں۔ نماز کے بغیر دین کوئی نہیں، بعد میں روزے اور پھر دوسرے عمل آئیں گے۔ ٹھیک ہے مولانا زکوٰۃ کے حوالے سے پوچھ رہے تھے آپ، تھوڑی سی اس کی ماشاء اللہ زکوٰۃ کے بارے میں آج لوگوں نے بہت پوچھا، بہت اچھی بات ہے، زکوٰۃ ادا ہونی چاہیے، السلام علیکم۔ مال ہی پاک نہ ہو تو نماز کیا کریں گے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ مولانا صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے جی جی کہ اگر بیماری میں یعنی کسی بزرگ سے کوئی تعویذ وغیرہ لینا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تعویذ وغیرہ میری بہن لینا جائز ہے، جس طرح دوسرا علاج ہے اسی طرح، مگر دیکھنا یہ چاہیے کہ جیسے ادھر لوگ شراب اور ایسی چیزوں سے علاج کرتے ہیں وہ حرام ہے، ادھر بھی کہیں وہ مشرکانہ چیزیں نہ کرے، بت پرستی نہ کرائے۔ اگر وہ جائز اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت سے یا نیک دعائیں جو بزرگوں نے لکھی ہے وہ لکھ کر دے، کوئی حرج نہیں۔ تعویذ لے لیں، اپنے گلے میں ڈالیں، لٹکا لیں، بازو میں باندھیں، یہ قدیم سے صحابہ تابعین نیک لوگوں سے چلاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لکھنے والا جو ہے نا توحید پر ہو، اللہ سے دعا مانگے، لکھ کر اچھی عبارت دے، پڑھ کر بھی پھونکے تو نیک، مگر زیادہ کاروبار جن کا نا نقش سلیمانی اور دوسرے وہ مشرکانہ، ستاروں کو پوچھتے ہیں، کوئی کچھ کرتا کچھ کرتا، اس لیے بچنا چاہیے نا کسی صحیح العقیدہ آدمی سے تعویذ لینا۔ بہت خوبصورت بات آپ نے بتائی۔ تو بعض یہ اس طرح کے پیر فقیر یہ بات کرتے ہیں کہ آپ صدقہ دیں، مرغی کا دیں، لیکن خود نہیں کھانا، کسی کو نہیں کھلانا، قبرستان میں چھوڑنا ہے، یا گوشت آپ صدقہ کریں لیکن کوے اور چیلیں کھائیں کسی مسلمان کے یا انسان کے بھی منہ میں نہ جائے، یا فلاں چیز یا دال وغیرہ آپ قبرستان میں رکھیں، انڈے وغیرہ، تو اس کی شرعی اعتبار سے کیا حیثیت؟ یہ طاہر میاں سب جہارت کی باتیں ہیں، ان کا علاج معالجے سے کوئی چیلنج نہیں، بیوقوفوں نے گڑی ہوئی ہیں۔ اگر وہ گوشت کھلانا یا کوئی صدقہ کرنا کسی غریب مسکین کو دے، جو بیچارہ کھائے، کوئی دعائیں دے گا،
نہیں اس میں تو مولانا وہ یہ بات کہتے ہیں کہ وہ اپنی بیماری اتار کے اب وہ مرغے کے اوپر آ گئی، اب جو اگر کوئی بندہ کھائے گا تو اس پر چلی جائے گی. ایسے ہی کہتے ہیں کہ ایک خاص رنگ کا بکرا لیا جائے، اس کو گرد گھمایا جائے، اس کی بیماری اس پر چلی جائے، پھر اس کو ذبح کیا جائے، اس کا سر جو ہے چورستے میں پھینک دو، کوئی نہ کھائے، صبح لوگ دیکھیں گے یہ سری پڑی ہوئی ہے. سب جاہل ہیں، بیوقوف ہیں. خیرات سیاستدان بھی جب سفر شروع کرتے ہیں تو 2-4 کالے بکرے اسی لیے یہ چاہیے کہ بکرے بھول جائیں لوگ، جانوروں کی جانیں ایسے کسی غریب کو دیا کریں. ہیلو جی جی بات یہ ہے کہ ہمارے 5 سال ہو گئے ہیں ہماری شادی کو، تو ابھی تک ہمارے گھر کوئی اولاد نہیں ہوئی. تو اسی سلسلے میں ہم جب لوگ کہتے ہیں یا کسی کی پیر فقیر کے پاس جائیں تو دراصل میرے شوہر نہیں مانتے، وہ تعویذ دھاگے وغیرہ کو کہتے ہیں کہ یہ نہیں صحیح، صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو. لیکن وہ تو جائز ہے کہ دینا تو رب کی ذات نے ہے. نہیں اللہ سے مانگنا، اللہ نے مانگنے کے طریقے بتائے. لیکن وہ جائز ہے تعویذ ایسے اگر کوئی گلے میں دے تو؟ بالکل جائز ہے، مگر وہ تعویذ ہم پڑھیں گے نا کہ اس میں اللہ کا نام لکھا توحید یا شرک ہی شرک بھرا ہوا. یہ تو ظالم ایسے ہیں میری بہن، قرآن تک کو انہوں نے شرک کا گڑھ بنا دیا کہ تعویذ لکھیں گے قل هو اللہ احد یا جبریل اللہ الصمد یا میکائیل، یعنی جو توحید کی صورت تھی اس میں بھی کفر کہ فرشتوں سے مدد مانگ رہا ہے. السلام علیکم مولانا صاحب، میں اس کا خاوند بات کر رہا ہوں. یہی بات میں بتا رہا تھا، میں اپنی بیگم کو بھی یہ بار بار سمجھاتا ہوں کہ یہ لوگ جہالت کرتے ہیں، جا کے ان کے عجیب و غریب سی حرکتیں کرتے ہیں، یہ کریں وہ کریں، آپ کو یہ ملے گا بچے. تو اس لیے میں جو سب سے جالو ہوں بہت زیادہ. ایسے حرکت کرنے والوں کے پاس نہ جائیں، میرے پاس آ جائیں، میں تعویذ بھی انشاءاللہ دوں گا توحید سے بھرا ہوا. اللہ بھی فرمائے گا، اولاد بھی اللہ دے گا. اگر علاج کی ضرورت ہوگی میرا ساتھی ہے، بالکل اس کے والد بھی میرے دوست ہے، نسخہ آزمایا ہوا ہے، بے شمار لوگ گئے، اللہ نے اولاد دے دی. اب وقت ہو گیا جی. زکوٰۃ کی تھوڑی سی وضاحت مولانا. نہیں وقت ہو گیا، 6 منٹ ہے بھائی، میں نے پتہ کر لیا. آخری سوال. السلام علیکم. 6 منٹ. وعلیکم السلام. جی میں نے آج چارٹ دیکھ لیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. 3 منٹ اور اس میں جمع کر کے باقی 6 منٹ بن جاتے ہیں. وہ جو لکھا اس میں جمع کرتے، میں ان کے پاس ہے اس میں جمع کیا ہوا. مسئلہ ہے جی، ایک ملازم آدمی ہے، وہ جب مکان ہی کرائے تھے. جی جی. اب سوالوں کے بچے ہی اللہ پاک نے انہوں 5-6 دیتے ہیں. میں ٹی وی کی آواز بند کی تھی جی، بعد سے دسنا جی جی کہ اگر اودی بیگم کہندی بھئی اتو آٹا یا کوئی چیز مل رہی، اگر وہ لے آوے تو اسے کوئی گناہ تو نہیں ہے گا؟ نہیں بہت اچھا، فون بند نہ کریں، آپ کو ابھی جواب دے دیتے ہیں. اگر وہ ضرورت مند ہے آپ میں ذرا آواز کریں گے، میری بیگم ہی سن لے گی جی. اچھا ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے. اگر ضرورت مند ہے تو لے آئے، جہاں سے بھی آٹا وغیرہ ملتا ہے، یہ کوئی آدمی مدد کرتا لے آئے، دینے والے کو بھی اللہ برکت دے، یہ بھی حقدار ہے، لے آئے. کوئی احسان نہیں کسی نے ان پر کرنا، ان کا حق بنتا ہے، لے لیں. اگر کوئی مدد کرتا آٹا یہ جو کچھ گئی جائز ہے، لے لیا کریں. جزاکم اللہ خیر. اس خوبصورت جواب کے ساتھ ہی ہم شکر گزار ہیں مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدد اللہ علی کے، جو فتاوی آن لائن میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات مرحمت فرما رہے تھے. یہ پروگرام آپ کی خدمت میں گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے پیش کیا جا رہا تھا. کل تک کے لیے اپنے میزبان میاں طاہر کو اجازت دیجیے. ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیں، 08001177777. اللہ حافظ.